بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوسری ویڈیوز کی طرح کچھ دوستوں نے ناروے اور جرمنی کے بارے میں پوچھا کہ ناروے یا جرمنی دونوں میں سے کون سا ملک رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کمپیریزن بھی کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ناروے بھی ایک اچھا ملک ہے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے دیکھا جائے، اور جرمنی بھی ایک اچھا ملک ہے اگر سٹینڈرڈز کے حساب سے دیکھا جائے۔ لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ ہر انسان کے اپنے انڈیویجولی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انڈیویجنلی ریلیشن شپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ناروے میں زیادہ اچھے ریلیشن ہیں، وہاں پہ فیملیز ہیں آپ کی، تو وہاں پہ یقینی طور پہ جانا چاہیے۔ اگر جرمنی میں ہے تو جرمنی میں جانا چاہیے۔ جو لوگ نیشنلٹی کسی یورپی ملک کی لینے کے بعد شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملک میں، تو ان کے لیے زیادہ تر جو بہترین آپشن ہے وہ وہی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ان کو اپنے پروفیشن کے مطابق، اپنے ریلیٹیو کے مطابق، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ بہتری ہو وہاں پہ موو ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں جرمنی اور ناروے کے درمیان کون سا ملک بہتر رہے گا۔ ہم اس کے بارے میں جو سب سے مین چیزیں دیکھیں گے وہ ہے میڈیکل، تنخواہیں، بینیفٹس، کون ملک زیادہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بارے میں کون سے ملک پہ زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو جہاں تک اکانومی کی بات کریں، جرمنی جو ہے وہ یورپی یونین کا سب سے زیادہ اکنومیکلی اسٹرانگ ملک ہے۔ اگر اس کا جی ڈی پی دیکھا جائے انکلوڈنگ برطانیہ بھی تیسرے نمبر پہ آتا ہے اور پہلے نمبر پہ جرمنی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر جی ڈی پی کے حساب سے اکنومیکلی دیکھا جائے تو جرمنی بہت اسٹرانگ ملک ہے اکنومیکلی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ پروڈکشن ملک ہے۔ جتنے بڑی بڑی دنیا کی اچھی اچھی کاروں کے مارکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جرمنی کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں بھی اب کافی آگے جا رہا ہے۔ ہیوی انڈسٹری جس میں بڑے بڑے ٹرکس اور اس طرح کی بڑی بڑی ہیوی مشینریز، اس انڈسٹری میں بھی بہت آگے جا رہا ہے، یعنی کہ پروڈکٹیو کنٹری ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ کرائسس آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ناروے کو دیکھا جائے تو ناروے بھی فل فلڈ ہے ود نیچرل ریسورسز۔ ناروے کے اتنے بڑے ذخائر اور پٹرولیم ہے کہ وہ 100 سال تک بھی استعمال کرتا رہے تو اس کا ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ اتنے بڑے تعداد میں گیس کے اور پٹرول کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں ناروے میں۔ بلا شبہ ناروے بھی ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے۔ اور بینیفٹس کی اگر بات کریں تو بینیفٹس کے لحاظ سے بھی ناروے بہت اچھے بینیفٹ دیتا ہے، سیم لائک جرمنی۔ لیکن اگر کمپیریزن پہ آئیں دونوں ملکوں کے بینیفٹس تقریباً دونوں کے سیم ہی بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ٹیکسز کی بات کریں تو ٹیکس ریشو میں بھی تقریباً سیم ہے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل لیڈرشپ کی بات کریں تو وہ جرمنی اس سے آگے ہے۔ اگر لینگویج کی بات کریں تو دونوں ملک میں جا کے آپ کو لینگویج سیکھنا پڑے گی، لیکن دونوں ممالک کی جو لینگویج ہے انگلش سیکنڈ لینگویج ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ باقی جہاں تک میڈیکل کا تعلق ہے، میڈیکل بھی دونوں ممالک میں فری ہے، لیکن جو ناروے کی نسبت جرمنی میں میڈیکل زیادہ وسیع اور زیادہ پیمانے پر وسیع ہے، فری ہے، کیونکہ ناروے میں 500 یورو تک جو ہے وہ آپ کی میڈیکل جو ہے وہ فری ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے اوپر آپ نے دینے آپ کی میڈیکل ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ پورشن پے کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ 100% فری نہیں ہوتی۔ لیکن جرمنی میں ایسا نہیں ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹا میڈیکل ٹریٹمنٹ یا بڑے سے بڑا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فیوچر کی دیکھا جائے تو فیوچر کے لحاظ سے دونوں ممالک ہی کافی اسٹرانگ ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تنخواہوں کے لحاظ سے تھوڑا سا ڈفرنس ہے، کہ جو جرمنی ہے وہاں پہ تنخواہیں اور اپرچونٹیز ناروے کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جابز بہت زیادہ ہے۔ ناروے میں اس لحاظ سے اگر آپ ان امپلائمنٹ ریشو دیکھیں تو ناروے کی ان امپلائمنٹ ریشو زیادہ ہے جرمنی کی نسبت۔ تو دوستوں میرے خیال میں اور میرے پوائنٹ آف ویو سے جرمنی جو ہے وہ ناروے سے بیسٹ ہے، بہتر ہے اگر آپ وہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی انفارمیشن، یہ تھا کمپیریزن۔ ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔